ترقی کے راستوں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ ہٹ جائے. اگر وہ مقروض حال ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور اسی نیت سے یہ پڑھے تو اس کی شادی کے لیے اچھے پیغام آنے لگیں گے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ بیمار ہیں، سختیوں میں مبتلا ہیں، ان کی نیت سے اگر پڑھا جائے تو انہیں صحت یابی ہو جائے گی. یہ زندگی جو ہے یہ ایک لیڈر ہے آخرت کے لیے، ایک پل ہے. اس پل پہ سے گزرنے کے لیے ائمہ طاہرین نے بڑی بہترین دعائیں بتائی ہیں، بڑی بہترین نمازیں بتائی ہیں. ان میں سے جو ہے تعقیبات نماز. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تعقیبات نماز کو انجام دے لے تو وہ جنت اس کے لیے پکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد کون سی تعقیب پڑھنی چاہیے، ظہر کے بعد کون سی، عصر کے بعد کون سی، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کون سی، پھر ہم غدیر کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تعقیبات ہے رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے تین فائدے ہیں. صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی لا الہ الا اللہ الحق المبین کی ایک تسبیح پڑھ لے، لا الہ الا اللہ الحق المبین، زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی ہے، بس ایک سینٹنس کی ہے. اگر کوئی ایک تسبیح پڑھ لے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ دنیا و آخرت کی سختی ختم ہو جائے گی. دنیا کی سختیوں میں سے بہت ساری سختیاں ہیں. انسان کے لیے جو ہے نا رزق کی سختی، عزت و آبرو کی سختی، بہت سارے اولاد کی سختی، یہ ساری چیزیں ذمہ داریاں جو ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے رزق کے دروازے اگر بند ہے تو کھل جائیں گے. اس کی ترقی کے راستوں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ ہٹ جائیں گے. اگر وہ مقروض حال ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور اسی نیت سے یہ پڑھے تو اس کی شادی کے لیے اچھے پیغام آنے لگیں گے. اسی طریقے سے اگر ماں باپ بیمار ہیں، سختیوں میں مبتلا ہیں، ان کی نیت سے اگر پڑھا جائے تو انہیں صحت یابی ہو جائے گی. یہ ہوئی دنیا کی سختیاں. آخرت کی سختیاں کیا ہے؟ موت کی سختی، سکرات کی سختی، قبر کی سختی، وحشت قبر کی سختی، سمجھے نا، اور فشار قبر کی سختی، پھر اس کے بعد برزخ کی سختیاں. یہ ساری سختیاں ختم ہو جائے گی ایک تسبیح اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد پڑھے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحق المبین، اس کی تسبیح. اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے، اس کا ثواب میں رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. تو اس کا کیا فائدہ؟ اچھا، پہلی جو فجر کی نماز، دنیا اور آخرت کی سختیاں ختم ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا؟ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، یعنی اس کے عقیدے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. یہ تھی صبح کی نماز کی تعقیب کی وجہ، اس کا جو فائدہ ہے. ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی صلوات کی تسبیح پڑھے اور رسول اللہ کو ہدیہ کرے تو وہ کبھی قرضدار نہیں ہوگا. یعنی اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ کبھی اس کو اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلائے گا. بتائیے کتنا زیادہ ثواب ہے. اور آسان ہے. صلوات میں بذات خود بہت زیادہ ثواب ہے. وہ واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں ہیں اور وہ کچھ کاؤنٹ کر رہا ہے. تو پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا گن رہا ہے؟ کہ اسی سے پوچھے. یہ گئے فرشتے کے پاس اور پوچھا تو کہا کہ پوری کائنات میں جہاں بھی ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے اور میں اس کو گنتا ہوں. آج تک دنیا ترقی کرنے کے بعد ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کر پائی، ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کر پایا جو بارش کے قطرات کا حساب کر سکے. تو وہ تو انچ کے حساب سے بتاتے اتنی انچ بارش ہوئی ہے، لیکن قطرات کا جو ہے نا گننا کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن وہ فرشتہ اس کو بھی گنتا ہے، تو سوچئے کتنا بڑا محاسب ہے وہ. تب رسول اللہ نے پوچھا اچھا ایسا بھی کوئی حساب ہے جس کو تم نہیں گن سکتے؟ کہا کہ ہاں ایک ایسا حساب ہے. کیا وہ کیا ہے؟ کہ جب کوئی مومن آپ پہ اور آپ کے اہل بیت پہ صلوات پڑھتا ہے تو اتنا اللہ رحمت نازل کرتا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا.
تو دیکھا آپ نے، بے یہ 3 فائدے تھے صبح کی تسبیح کا. اور صلوات کی تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی قرض لینے کی حاجت نہیں ہوگی، اور اگر قرض دار ہے تو قرضہ ادا ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی اللہ راستہ ایسا پیدا کر دے گا جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ایمان سے وہ کبھی ہٹے گا نہیں. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ سبحان قیامت میں اسے بے حساب دیا جائے گا، بے حساب. اتنا ثواب کہ وہ خود حیران ہو جائے گا، پروردگار میں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ تو جواب آئے گا کہ تم نے جو صلوات پڑھ کے ہدیہ کیا تھا رسول اللہ کو، اس کا یہ ثواب ہے. تو یہ ظہر کی نماز کے بعد. اسی طریقے سے عصر میں اگر کوئی استغفر اللہ واتوب الیہ، بس اتنا ہی، پورا ربی واتوب الیہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کی اگر کوئی ایک تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے 3 فائدے. وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا اللہ فائدہ یہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی. دیکھیے، رزق ہونا اور اس میں برکت ہونا بڑا فرق ہے. ایک بے انسان کے شک پاس دولت ہے لیکن اس دولت کو وہ کھا نہیں پاتا ہے. اس کو ڈائبٹیز ہے، میٹھا نہیں کھا پاتا ہے. شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا پاتا ہے. موٹاپا آ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا، اور جو ہائی رچ فوڈ ہے وہ کھا نہیں پاتا ہے. تو برکت کا مطلب وہ جو کھائے وہ رزق اس کے لیے ہضم ہو، اسے باعث صحت بن جائے، اور کبھی رزق کی سبحان اللہ تنگی نہ ہو. سبحان اللہ تو رسول اللہ سبحان فرماتے اللہ ہیں کہ ایک پہلا فائدہ گناہ معاف، دوسرا فائدہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، تیسرا فائدہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سبحان اللہ یہ ہوگی عصر کا. اب اس کے بعد مغرب کے بعد اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ طیبہ، اس کی ایک تسبیح پڑھ لے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ایمان میں توفیقات پیدا کر دے گا پروردگار. روز بروز اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، کیونکہ بے شک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، جو آج کے ریلیشن کے حساب سے جو ہے نا یہ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے. اس کو خیر میں آ رہا ہوں اس طرف بھی انشاءاللہ. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ بہت خوش ہوگا. کلمہ طیبہ سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور عذاب قبر سے انسان بچ جائے گا. یہ 3 فائدے کلمہ پڑھنے کا. کلمے کی ایک تسبیح. عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ایک تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے 3 فائدے ہیں. 1000 جو ہے نا، اس کے بعض روایت میں 10,000، جو زیادہ قوی روایت ہے 10,000 کی، 10,000 اس کے گناہ بخشے جائیں گے، سبحان 10,000 اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 5,00,000 جو ہے نا اس کو ایسے محل اللہ عطا کرے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ جو ہے نا چاندی کی ہوگی، اور زبرجد سبحان کے اللہ اس کے جو ہے نا سبحان ستون ہوں گے. تو اب بتائیے، تعقیبات میں جب اتنا فائدہ ہے تو اعمال میں کتنا فائدہ ہوگا. سبحان آج اللہ اسی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں